الصلاة خير من النوم۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی ہو گئی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو غسل سے فارغ ہوں، اور اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے تو وضو سے فارغ ہوں، اور اسی طرح پورے بدن پر کسی بھی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ نمبر 2، کپڑے کا پاک ہونا۔ کپڑے کا پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ دونوں چیزوں سے پاک ہوں۔ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ کہتے ہیں جیسے حلال جانوروں کے پیشاب، اور راستے میں کوئی گائے کھڑی ہے جس نے پیشاب کر دیا اچانک اور ہمارے پاؤں پر کچھ پڑ گیا، تو اگر بہت معمولی سا ہے تو پھر معاف ہے۔ اس کی معافی کی مقدار آستین ہے تو آستین کا چوتھائی معاف ہے۔ اسی طرح دامن ہے تو دامن کا چوتھائی معاف ہے۔ دوسری قسم نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کہتے ہیں خون، پیپ، حرام جانوروں کے پیشاب یا انسان کے پیشاب اور پخانے، یہ اگر بہنے والی ہے تو ایک سکے کی مقدار معاف ہے۔ اب سکہ کون سا ہو؟ سکے کو بتایا گیا ہے کہ ہتھیلی پر جو پانی ٹک جاتا ہے یہ سکے کی مقدار ہے۔ اس کا دوسرا پیمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے تو جو حصہ یہ ہے یہ اتنا معاف ہے۔ جو بہنے والی چیزیں ہوں ان میں یہ مقدار ہے، اور اگر بہنے والی نہیں ہے، وہ جمی ہوئی ہے جیسے پخانہ وغیرہ، تو اس میں اس کا وزن دیکھا جائے گا۔ اگر یہ 3 ساڑھے 3 گرام سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے، اس سے کم ہے تو معاف ہے۔ اس کا معافی کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی ناپاکی کے ساتھ آدمی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے معافی کا مطلب یہ کہ اگر بھولے سے نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا کپڑے کے کسی حصے پر یہ نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو خبر نہیں تھی، تو پھر نماز دہرائے یا نہ دہرائے اس کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں دہرائے گا۔ ورنہ طہارت کے ساتھ اللہ کے دربار میں نظافت بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ کے پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا مصلی 4x2 کا، یعنی جو عام طور پہ مصلی ہوتا ہے 4 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا، اس پورے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، بلکہ فرض یہ ہے کہ صرف ہاتھ رکھنے کی جگہ، اسی طرح پاؤں جس پر کھڑا ہے وہ جگہ، گھٹنا، اور جب قاعدے میں بیٹھتا ہے وہ ساری جگہیں جو زمین پر ٹچ ہوتی ہیں ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی نجاست اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے جو ہمارے سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی پاؤں اور یعنی گھٹنے اور ہاتھ کے درمیان کی جگہ، اگر اس میں کوئی نجاست معمولی سی لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ فجر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا تو شرط کے خلاف ہو جائے گا، جس سے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 6، نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل ایسا اکثر ہوتا ہے کہ سٹی میں جو گھر ہوتے ہیں یا ہوٹلز ہوتے ہیں ان کے اندر اوقات کا پتہ نہیں چلتا، عصر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے۔ اگر کوئی اندازے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی اور نیت کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ تھا
کہ ظہر ہوگی یعنی ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر میں نے پڑھ لی اور عصر کا وقت ہوگا تو عصر میں نے پڑھ لی، تو ایسے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اسے ایک نیت فکس کرنی پڑے گی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں۔ ایک فرض چھوٹ گیا، سطر کا چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔